حضرات آج عمران خان کو رہا کیا جائے، سب سے پہلی آواز جو اٹھائے گا وہ اپنے خلاف ظلم کی نہیں اٹھائے گا، وہ فلسطینیوں کی آواز اٹھائے گا۔ مسلمانوں پیپسی، کوک، سیون اپ، سپرائٹ، مرینڈا، فانٹا اور نیسلے، ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ ہم فلسطین نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے حکمران ظالم ہیں، ہمیں اجازت نہیں دے رہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں چھپ کر روتے ہیں، اللہ اللہ تیرے گھر میں تیرے نبی کے منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، اللہ ہمارا دل خون کی آنسو روتا ہے فلسطینیوں کو دیکھ کر۔ اے اللہ ہمارا دل زخمی ہے، اللہ ہم مجبور ہیں، اے اللہ ہم بے کس ہیں، اے اللہ ہمارے نہیں ہیں، بے حمیت ہیں، اے اللہ ہمارے حکمران ہمارے نہیں ہیں، یہودیوں کے پبردہ ہیں۔ ان کو تو یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ ہم فلسطین کا جھنڈا لے کر باہر مظاہرہ کر لیں۔ ہم مظاہرہ کرنے کے لیے بھی نکلتے ہیں تو ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستانیوں پر اسلام آباد میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کرنے پر ہمارے ایک ادارے کے جوان نے ادارے کی گاڑی چڑھا کر ایک نوجوان کو کچل دیا، شہید کر دیا۔ کہ تم اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہو؟ ہم اس پاکستان میں جی رہے ہیں۔ اور بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، 5 اگست کو پاکستان کے لیڈر، امت مسلمہ کے لیڈر کو عمران خان کو ایک پلاننگ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ 7 اکتوبر کو فلسطین پر حملہ ہوتا ہے، پوری دنیا سے کسی مسلمان کی آواز چوں بھی نہیں نکلی، چیخ نہیں ہوئی۔ اور اگر عمران خان باہر ہوتا، چاہے حکمران نہ ہوتا، اللہ کی قسم اس کی آواز میں اتنا دبدبا ہے، اتنا رعب ہے، وہ دشمنوں کے دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ اس کی آواز پوری دنیا سنتی ہے، اللہ نے اس کی آواز دنیا تک پہنچائی ہے۔ اس کو پلاننگ کر کے بند کیا گیا ہے اور آج تک بند رکھا ہوا ہے۔ آپ کو 1000 اختلاف ہوئی عمران خان سے، لیکن جو اس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر میرے نبی کی ناموس کے لیے جو جنگ لڑی ہے، اللہ کی قسم کوئی حکمران نہیں لڑ سکا۔ اس کے دور حکومت میں بھی اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تھا، یاد ہے مولانا صاحب؟ عمران خان کے دور حکومت میں بھی اسرائیل نے فلسطین پر 27 رمضان المبارک کو، جب مسلمان بیت المقدس میں 27 رمضان گزار رہے تھے، 27 اس رات کو حملہ کیا تھا۔ اب تو بھول جاتے ہیں یار، اس وقت عمران خان صاحب بھی سعودی عرب گئے ہوئے تھے عمرہ کرنے کے، وہاں سے عمرہ کر کے دورہ مختصر کر کے واپس پہنچے، اپنے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو، جو اس وقت ان کے ساتھ بے گناہ بند ہے، اس کو کہا جاؤ پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو اکٹھا کرو اور اقوام متحدہ کو جا کے جھنجھوڑو کہ یہ جنگ روکی جائے۔ اور پھر عمران خان کی اس تحریک پر فلسطین کی جنگ روکی گئی، اور اس جنگ روکنے کے جرم میں عمران خان کی حکومت توڑی گئی۔ یہودی بہت طاقتور ہے، بہت دور کی سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے۔ عمران خان کی حکومت کو توڑا گیا، اتارا گیا، اور امریکہ کے دوستوں کو مسلط کیا گیا۔ تم مانو یا نہ مانو، اختلاف کرو یا نہ کرو، تمہیں حق ہے، لیکن جسے سمجھتا ہوں حق، اسے ڈنکے کی چوٹ کہنے کی ہمت بھی رکھتا ہوں۔ حضرات آج عمران خان کو رہا کیا جائے، سب سے پہلی آواز جو اٹھائے گا وہ اپنے خلاف ظلم کی نہیں اٹھائے گا، وہ فلسطینیوں کی آواز اٹھائے گا۔ میں نے فلسطینیوں کو روتے ہوئے دیکھا، چیختے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنی دروں دیواروں پہ لکھا کہ عمران خان کو رہا کرو، ایک دن کے لیے رہا کر دو، وہ امت کا فلسطین کا مقدمہ لڑے گا۔
اے وہ لیڈر تم نے آج جیل میں کیا ہوا ہے اور فلسطینیوں کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، دعا کرو اللہ عمران خان کو رہائی عطا فرمائے، اللہ عمران خان کو رہائی عطا فرما، اللہ غیرت مند حکمران عطا فرما، اے اللہ جرت والا حکمران عطا فرما، اے اللہ تو اپنا پیارا بندہ عطا فرما، اللہ جو تیرے نبی کے دین کو سر بلند کرے ایسا حکمران عطا فرما۔ اور میرے بھائیوں، حضرت عثمان کو پلاننگ کر کے جب مسلمان حج کے لیے گئے تھے نا، سارے مسلمان وہاں، اور یہ جو بلوائی تھے، یہ جو سبائی تھے، انہوں نے جا کے مدینہ طیبہ میں قبضہ کر لیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر میں بند کر دیا اور گھر میں بند کر کے پانی بھی بند کر دیا۔ 40 دن عثمان پہ پانی بند رہا ہے، 40 دن ستم بالا سے 40 دن۔ اور آخری بات، عثمان کوہ استقامت بن کے رکھا تھا، نبی نے کہا تھا عثمان جان دینے دے دینا، وہ جو لباس اللہ تجھے پہنائے گا وہ نہ اتروانا۔ عثمان نے جان دے دی، پیغمبر پہ ایمان کتنا تھا، اور اپنی جان بچانے کی خاطر کسی کا خون بھی نہیں بہنے دیا۔